میں تو دسمبر سے یہ پیشن گوئی کر رہی ہوں کہ پاکستان نہیں آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر آئے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کھلے الفاظ میں بتائیں. ان کی اب وفات ہو سکتی ہے. نواز شریف اتفاقاً پالیٹکس میں آئے. ان کا فرسٹ گیم پیسہ بنانا تھا. بندے نے آ کے کہا کہ لاہور میں ایک فیکٹری ہے اتفاق فاؤنڈریز, اور وہاں جو ٹیکس لینے جاتا ہے اس کو بھٹی میں ڈال دیں. انہوں نے اس ملک کے لیے کون سا ڈیم بنایا؟ اتنی انڈسٹریز لگائیں. بسیں اور صرف لگا کے فیسلٹی دے کر آپ گریٹ لیڈر نہیں بن جاتے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل پلس. میں ہوں آپ کا میزبان انیف ظہیر. میرے ساتھ لالا رخ صاحبہ موجود ہیں. لالا رخ صاحبہ بہت وائرل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, پیشن گوئیاں کرتی ہیں اور بہت سی ان کی پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہیں. ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, پامسٹ ہیں, سائیکک ریڈر ہے, اور انہوں نے ابھی بھی نواز شریف کے حوالے سے پیشن گوئی کی ہے جو کافی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر. خان صاحب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور نواز شریف کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ہم دونوں نے ساتھ سوال کیا. کہتے ہیں اٹس آلویز گڈ لک. میں تھوڑی سی آج کل بیمار ہوں, انفیکشن ہوئی ہے میرے ہاتھ میں, اس کی وجہ سے ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے. اچھا, آج کل بڑی آپ کی چل رہی ہیں پیشن گوئیاں, ٹی وی کے اوپر چل رہی ہیں. بڑے بڑے جو ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, سائیکک ریڈر ہیں, وہ آپ کی جو پیشن گوئیوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس آج موجود ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. 21 تاریخ آنے والی ہے, نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ ان کا یہاں آنے کے بعد جو ان کا فیوچر ہوگا وہ کیا ہوگا سیاست میں؟ اچھا, نواز شریف صاحب کے بارے میں پچھلے کوئی میرا خیال ہے یہ 10واں مہینہ ہے اس سال کا. میں تو دسمبر سے یہ پیشن گوئی کر رہی ہوں کہ پاکستان نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ میں اور ابھی 3 دن رہ گئے ہیں, ابھی بھی اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. ایگزیکٹلی. اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر آئے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا, کس سینس میں اچھا نہیں ہوگا کہ مطلب ان کے لیے سیاسی لحاظ سے ہم بات کریں وہ اچھا نہیں ہوگا؟ سیاسی لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ سیاست میں ہم لوگوں کو ان کو وہ اہمیت نہیں دینا چاہیے جو ان کی بیٹی یا ان کا بھائی ان کو دینا چاہ رہا ہے کہ ایز دا ہیڈ آف کمپنی, جیسے ڈائریکٹر یا سی ای او ہوتا ہے, اگر وہ مر جائے تو کیا کمپنی بند ہو جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. کمپنی پھر بھی چلتی رہتی ہے. کوئی ان کے سرپرست ہوتے ہیں, کوئی کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, کوئی آ جاتا ہے ان کی جگہ لینے کے لیے. دنیا رکتی نہیں ہے کسی کے جانے. ہماری سیاسی جماعتیں ایسی ہی ہیں, اگر ایک مر جائے تو دوسرا مر جائے, تیسرا چلتے رہتے ہیں. مریم بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, حمزہ شہباز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو واز اے گریٹ لیڈر. میں ان کے بہت بڑی فین تھی اس وقت میں, بلکہ میرے اریسٹ وارنٹس بھی نکلے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. ٹھیک ہے, میں کالج میں تھی. ریلیاں شلیاں نکالنی تھی آپ نے؟ نہیں, میں صرف بولتی تھی, اور میرا بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کنونسنگ پاور بہت ہے. اور مجھے بے نظیر بھٹو نے 1990 میں آفر کی کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں, بٹ آئی ریفیوزڈ. مجھے یونیورسٹی میں 1982 میں جب میں نے 80 میں جب جوائن کی یونیورسٹی پشاور کی, تو مجھے پیپلز پارٹی نے آفر کیا اسٹوڈنٹ لیڈر. نواز شریف اتفاقاً پالیٹکس میں آئے, کوئی پلان نہیں تھا ان کا. یہ ایک طرح سے آئی ڈونٹ تھنک کہ جو میں نے ان کی ریڈنگ کی ہے یا جو جتنا میں ان کو پڑھ سکی ہوں, یا مریم کو بھی, مریم کے ساتھ تو میں نے 1 سال کام کیا ہے, میں نے جنید کو بھی پڑھایا ہوا ہے, میرا ان کے گھر پہ آنا جانا تھا. یہ اتفاقاً پالیٹکس میں آ گئے, اور ان کو پتہ لگا کہ اگر یہ کارڈ یوں پھینکیں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, ان کا فرسٹ گیم پیسہ بنانا تھا. 1994 کی بات ہے, میں کراچی میں ایک لائر کے ساتھ کام کری تھی. ٹھیک ہے, اب نہیں 84 میں میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, 85 کی بات ہے. لائر کے ساتھ کام کری تھی, اور وہاں ایک بندے نے آ کے کہا کہ لاہور میں ایک فیکٹری ہے اتفاق فاؤنڈریز, اور وہاں جو ٹیکس لینے جاتا ہے اس کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. ان سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا. دس از 85 کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. تو میں نے ان کا پہلی دفعہ نام سنا. میرا کیا ذاتی تعلق ہے ان سے. مریم سے تو خیر رہا گھر کا آنا جانے کا, ان کے گھر آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بہت عزت دی, مجھے اپنے گھر بلایا. اور یہ الگ بات ہے کہ تنخواہ نہیں دی. تنخواہ بھی نہیں دی آپ کو؟ وہ چھوڑے نا, تنخواہ رکھ لی آپ؟ مٹی پائی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے جی, میں 2011 میں 10 میں ان کے انجینئرنگ کالج میں لیکچرر تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسکول میں بھی پڑھا. کتنے ماہ کی تنخواہ نہیں دی آپ کی؟ مجھے جنید کو کوئی 1.5 مہینہ 2 میں نے پڑھایا انگلش, اس کے گھر پہ جا کے ٹیوشن دیتی تھی, اس کی تک کوئی تنخواہ نہیں ملی. میں نے ان کے اسکول میں پڑھایا, اس کی کوئی تنخواہ نہیں ملی. ان کے ہاسٹل میں تو پڑھانا اس لیے کمپلسری تھا کیونکہ انہوں نے مجھے وہاں اکوموڈیشن دی تھی. تو وہ سب ٹیچرس کو جن کو اکوموڈیشن دیتے تھے وہ شام کو وہاں جا کے ہاسٹل میں پڑھاتے تھے. یہ کمپلسری تھا. کتنے کو پیسے آپ کے جو ہیں وہ شریف خاندان کے پاس ہیں؟ میرا خیال ہے 50-60 ہزار اس وقت کے تھے. اب
تک چلے 1,00,000-2,00,000 تو مجھے بھی کوئی لفافہ بھیج ہی دیں. اتنا دیکھیں نا, اتنا میرے پاس ڈائمنڈ رنگز بھی نہیں ہیں, میں بوٹاکس بھی نہیں کرا سک رہی ہوں, میرے دانت میں اتنی تکلیف ہے, ڈینٹسٹ کے دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اینی وے اس کو سب کچھ چھوڑیں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں نے پورا ایک ٹرن اراؤنڈ کیا اس کنٹری نے سنس 80s, جب ہم نے بہت بڑی بڑی شخصیات کو گرتے دیکھا, ان اداروں کو جن پہ ہمارا مان تھا اور ہمارا دل تھا, جو آج بھی ہماری جان ہے, ہم نے ان کو بھی وہاں آتے دیکھا جہاں ہمیں امید نہیں تھی کہ آئیں گے. ٹھیک ہے, میں اوپنلی نہیں کہہ سکتی. ہم نے گورنمنٹ آفیسرز ہمیشہ سنا تھا کہ یہ رشوت ہوتی ہے, رشوت خوری ہے. عدالتوں میں ہم نے سنا تھا وکیل بکتے ہیں, مگر ہم نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی جو ساری بکتی. پوری قوم بک جائے. انفارچونیٹلی پوری قوم سائیکل پہ جو بیچارہ صبح وہ آواز لگا رہا ہوتا ہے نا, پرانے وہ گتے دے دو اور بالٹیاں دے دو, اس سے لے کر پرائم منسٹر تک جب بک جائے تو اس کنٹری کا کیا ہوگا. ہم بہت خوبصورت جملہ ہے, بہت زیادہ بیہودہ بھی ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کو کٹ کر دیں, آن ایئر نہ آنے دیں. بہت شرم کی بات ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا, الگ کیا گیا تھا, جس کی اتنی امیدیں تھیں کہ ہم کہاں سے کہاں جائیں گے, کیونکہ اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے. انٹیلیجنٹ لوگ آپ کسی کنٹری میں چلے جائیں گے نا, ٹاپ کے سرجنز, ڈاکٹرز, انجینئرز, سائنٹسٹ سارے پاکستانی. ٹھیک ہے, آسٹریلیا چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایکسپرٹیز لیتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. کہیں بھی چلے جائیں, ٹاپ کے سرجنز, پلاسٹک سرجنز, انجینئرز سارے پاکستانی. ٹھیک ہے, اس ملک کو زرخیز ترین زمین دی ہے. ہمارے پاس 5 دریائیں, یہ پنجاب ہے. یہاں پر اس دن میں ادرک لینے گئی جو 1,400 روپے kg ہوئی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے جی یہ وہاں سے چائنا سے آتی ہے. آلو ہمارے انڈیا سے آتے ہیں, ٹماٹر ہمارے افغانستان سے آتے ہیں, پیاز. تو یہ میں جو جب لیا سے لاہور آ رہی تھی 5 گھنٹے جو زمینیں میں دیکھ رہی تھی, زرخیز زمینیں, ان میں کیا اگ رہا ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے. پاکستانیوں کے لیے کیوں نہیں ہے وہ چیزیں. اگر یہ 30 ایئرز میں جس میں ان دونوں نے حکومتوں نے, نون نے اور پیپلز پارٹی نے تیری باری میری باری تیری باری میری باری کیا ہے, اس ملک کو تھوڑا سا تو امپورٹنس ہی دیتے ہیں. کون سی انڈسٹریز لگائی ہے. آپ کو لگتا ہے کس طریقے کو واپس آ رہے ہیں اور آ کے کو ملک کے لیے بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 21 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم 80-20. 80% نہیں آ رہے ہیں, 80% نہیں آ رہے ہیں. ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں تیاریاں ہو رہی ہیں دھوم دھام سے. دیکھیے آپ مجھے بتائیں تیاریاں کیا ہو رہی ہیں. آپ نے نئے کپڑے سلوائے, میری بھانجی کی شادی ہے, میں نے تو سلوا لی ہے. ٹھیک ہے, تیاریاں فری میں مل رہے ہیں ان کو گراؤنڈ. ٹھیک ہے, اپنے یہ لوگ لے جاتے ہیں. آپ صرف شریف انجینئرنگ اور میڈیکل اور وہ سارا صرف دیکھ لینا تو وہیں سے ان کو 50,000 بندہ تو مل جائے گا. وہاں کے ارد گرد کے سارے گاؤں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پھر ان کی اپنی اتفاق فاؤنڈری ہے, وہاں کے ورکرز کو لے جائیں گے. آپ اور میں جا رہے ہیں جلسے میں, عام آپ نکلے یہاں سڑک پہ پوچھے, اس نے ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں, عمران نے بڑا اچھا کیا, میں نے اس کو اپریشیٹ کیا یوٹیوب پہ. اس نے کہا عوام سے پوچھا آپ جائیں گے جلسے پہ, آپ جائیں گے جلسے پہ, آپ جا رہے ہیں کیا جی کیا کریں گے. وہ فری زمین فری, وہ دوسرا ٹکٹ لینا بک کرانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 22 جنوری کو بھی آپ چیک کر لیں آن لائن ایئر لائن میں, 22 جنوری کو بھی ان کا ٹکٹ ہوا تھا, کنفرم ٹکٹ تھا کہ یہ پاکستان آ رہے ہیں. پھر یہ حج کرنے آئے, یہ قریب سعودی عربیہ. میں تو ابھی عمرہ کر آئی ہوں لاسٹ منتھ, 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اتنا اچھا آپ کو ملک پسند ہے اپنا, اتنی محبت ہے, تو آپ لنڈن سے سعودی عربیہ آ سکتے ہیں, تو آپ پاکستان نہیں آ سکتے تھے. اگر انہوں نے آنا ہوتا تو تب نہ آتے. آپ ٹیرو کارڈ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں آئیں گے؟ نہیں, میں اپنی ریڈنگ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں. بالکل 80% آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو ان کے لیے بہت برا ہے. اور یہ جو اگر والا ہے پوائنٹ, یہ 20% ہے. یہ جو برا آپ کہہ رہی ہیں کتنا برا ہو جائے گا, کیونکہ سیاست میں پکڑے جائیں گے, جیل جائیں گے, کیا کریں گے؟ جیل اور سیاست میں جیل جانا تو کوئی بڑی بات ہے نہیں. ہمارے اتنے اچھے شریف لوگ جیلوں کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیل از پری آرڈینڈ کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کیا برا ہوگا ان کے لیے المیہ ہوگا. کھلے الفاظ میں بتائیں. ان کی وفات ہو سکتی ہے, کیونکہ جب وہ یہاں سے گئے تھے 5 سال پہلے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے نواز شریف کی وفات ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو میں نے ٹالنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے آج انٹرویو نہیں دینا, اور میں آپ کو یہ کہوں گی جی میرا بچہ بیمار ہے, تو میں بہت ڈرتی ہوں اندر سے, کیونکہ اگر میں نے کہا میرا بچہ بیمار ہے تو ہو سکتا ہے میرا بچہ بیمار ہو جائے, رائٹ.
झूठ बोलते हुए भी इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। आईसीयू से उठ के एक बंदा जाता है कि मरने वाला है और 5 साल हो गए वो वहाँ जिंदा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं घर से। आपने देखा कोई तस्वीर उनकी कि ड्रिप लगी हुई बिस्तर पे पड़े हैं और उनको सांस नहीं देखा ना कुछ भी। आपने यही पिक्चर्स देखी कि लंदन में फलानी जगह वो घूम फिर रहे हैं, बाहर निकल भी रहे हैं। ये मुल्क उनके लिए या तो उनको यहाँ मट्टी खींच कर ला रही है, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी कब्र वहाँ जहाँ से मट्टी उठाई होती है ना आपको बनाने की, वहीं आपकी कब्र होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रांस की ट्रिप प्लान करते हैं और आपकी मट्टी वहाँ से उठाई गई थी, तो आपका वहाँ हादसाती मौत हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये वापस इसलिए आ रहे हैं कि इनके यहाँ लिखा है मट्टी इनकी पाकिस्तान से ही उठाई गई है। मगर फिर कितने % चांसेस हैं? ये भी तो देख लेना, ये आबो हवा उनके लिए कितनी बुरी है भाई। लंदन की तो साफ़ सुथरी हवा है। इस मुल्क में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है जो उनका इलाज करता है। इस मुल्क में खुली आबो हवा नहीं है साफ़ सुथरी। इस मुल्क में अच्छा खाने पीने को नहीं है। वो क्यों गए लंदन? 5 साल से लंदन में क्यों रह रहे हैं? बीमारी की हालत में रह रहे हैं ना। तो आप खुद देख लें। चले मुझे छोड़ दें, मैं साइकिक रीडिंग छोड़ दें, टैरो कार्ड छोड़ दें, कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें। मैं आपको कहती हूँ कि जी मैं ये कद्दू खाया, मैं बीमार हो गई, तो फिर मैं कद्दू खाऊंगी? या मैं बैंगन खाती हूँ तो मेरे पेट में वट पैंदे ने, तो मैं फिर बैंगन ही खाऊंगी? रोज़ नहीं खाऊंगी। आई विल अवॉइड इट। ही अवॉइडेड कमिंग टू पाकिस्तान। ही लेफ्ट पाकिस्तान बिकॉज ही वॉज वेरी सिक। ही वो बहुत बीमार हैं भाई, आईसीयू से। वो लेकिन क्या वो वाकई बीमारी की वजह से 5 साल बाहर रहे हैं? कहते तो उनसे पूछो ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उनका बहाना क्या है पाकिस्तान ना आने का? पिछले 5 साल से क्यों नहीं आए? ये जो आपने पेशेंट गोई की है, ये कितने % चांसेस हैं? अल्लाह बेहतर जानता है यार। मैं तो पेशेंट कोई ऐसी होती है ना कि जैसे अब मैंने अपने ऊपर रिसर्च की। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया और इतना ऑन एयर आप सबको कह रही होती हूँ, तो मैंने अपने लिए भी रिसर्च की। मैंने किताबें निकाली कि भाई ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कहाँ से, मैं कहती हूँ मुझे आवाज़ आ रही है। तो इसको कहते हैं इल्मुल गैब। और ये लिखा हुआ है, कुरान में भी है और हदीसों में भी है कि अल्लाह ताला तिल क़यामत इल्मुल गैब अपने लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। एक आदमी ने मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दी कि जैसे एक सूरह यासीन में है, बल्कि बहुत आसान, कि जब हम अपने फरिश्तों को कोई हुक्म दे के दुनिया में भेजते हैं तो शैतान सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम गुर्ज मारते हैं। तो फॉलिंग स्टार्स आर गुर्ज, जो अल्लाह उनको मारता है। तो वो कौन है जो फरिश्ते लाके किसको पैगाम क्या दे रहे हैं? आपको आ रहा है पैगाम? इस तरह कुछ लोग हैं जिनको इस तरह के पैगामात आते रहते हैं। तो मैं जब बोलती हूँ तो मैं इसलिए नहीं कि खुदा न खासा नवाज शरीफ ने मेरे पैसे खाए हुए हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अल्लाह करे वो मैं हमारे। यही आपसे पूछने वाला था, ये आपकी पेशेंट गोई है, ये दुआ है, क्या है? नो, इट्स अ पेशेंट, इट्स नॉट अ दुआ। अल्लाह ना करे मैं किसी के मरने की दुआ करूं। ये अलग बात है कि कहते हैं कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर देना चाहिए और फिर सोना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता रात में आप कल मैं भी खुद भी मर सकती हूँ। मेरी कोशिश बहुत है, यकीन मानो कि आजकल तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह में चलता फिरता हेल्दी उठा ले, क्योंकि हालात और वक्त ऐसे हो गए ना कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपकी पेशेंट गोई सच साबित हो जाती है, जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसका सेहरा किसके सर पे सजेगा? मरियम आगे आएंगी या शहबाज शरीफ आगे आएंगे? आपने कभी गुब्बारे में से हवा निकलते देखी है? बर्थडे पार्टी होती है, एक शैतान बच्चा होता है जिसके हाथ में पेन होती है, ठस। आपने देखा जब से पाकिस्तान बना है कितनी पार्टीज आई? एक पार्टी थी PNI NPI पता नहीं क्या, जब मैं कराची में थी हमारे जानने वाले थे वो उस पार्टी में थे, उसका नाम निशान भी नहीं रहा। फिर हमने सुना फलानी पार्टी थी, ये जो अब मुत्तहिदा हो गए हैं सारे, छोटी छोटी तहरीक जमात इस्लामी और फलानी और PTM और PT, ये छोटी छोटी बनते रहते हैं बबल्स। ये इसकी खुशकिस्मती थी नवाज शरीफ की कि इसको ये इतने अरसे के लिए जगह मिली। देखिए, एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, अल्लाह ने आपसे हिसाब लेना है, आपको जितना दिया है उसका। कुर्सी जब मुझे एक दी है, यहाँ मैं बैठी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ का हिसाब है कि मैंने गलत बोला, झूठ बोला, अपने दिल से बोला, या मैंने ऐसी अपने को फेमस करने के लिए बोला? राइट, इसका हिसाब। तो कुर्सी इनको कितनी दफ़ा मिली? 3 दफ़ा। इन्होंने इस मुल्क के लिए कौन सा डैम बनाया? इतनी इंडस्ट्रीज़ लगाई, बसें, और सिर्फ लगा के 20,000 आवाम को 22 करोड़ में से कोई फैसिलिटी देकर आप ग्रेट लीडर नहीं बन जाते। आपका कहने का मतलब ये है कि नून लीग के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी? इंशाल्लाह, ये मेरे दिल से दुआ है। अच्छा, जी हाँ, ये आपकी दुआ है? ये मेरी दुआ है। पेशेंट गोई क्या है?
پیشن کو یہی ہے کہ ہو جائے گا، یہ ان کو ملتی رہے گی، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے گڑھ میں، تھوڑا 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 سا ملتا رہے گا، 2 3 سیٹیں 4 سیٹیں 5 سیٹیں، مگر وہ پاور جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا.